آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے وقت میں اکنامک گروتھ کیا تھی، اس وقت کیا ہے، اس کا 5.6 ہمارے دور میں تھی، اور اس وقت جو ہے آپ دیکھ رہے، اچھا ہمارے وقت میں ڈالر کیا ریٹ کیا تھا، اس وقت کیا ہے. یہ تو بڑے چیمپئن تھے نا، ان کا تو خیال یہ تھا کہ شہباز شریف آئے گا تو یہ بہت بڑا سپیڈ مارے گا، ڈیولپمنٹ شروع ہوگی، پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں کہ نہ ان سے مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے، نہ ان سے جو ہے نا اکانومی کنٹرول ہو رہی ہے، نہ ان سے ڈالر کنٹرول ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے اس کا گورننس کا حال دیکھیں کہ گورننس کوئی اس ملک میں نہیں ہے. یعنی اس وقت پاکستان کی تاریخ میں سب سے ناکام ترین حکومت ہے. ہمارے دور میں ٹیکسٹائل، آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری دیکھیں وہ پروان چل رہی تھی. آپ ہمارے دور پہ دیکھیں جو ہماری ہاؤسنگ انڈسٹری تھی وہ پروان چل رہی تھی، ہمارے ایکسپورٹ بڑھ رہے تھے. اس وقت آپ ایکسپورٹ کے دیکھیں، اور یہ جو مصنوعی طریقے سے جو کر رہے ہیں، آپ پوچھیں آپ کے سارے انڈسٹری بند ہو رہے ہیں. آپ کی جو ہے نا انرجی کرائسس ان سے حل نہیں ہو رہا. اور ابھی جو ہے نا سردیاں شروع نہیں ہوئی، جو گیس کا جو کرائسس جس طرح لوڈ شیڈنگ جس طرح ہو رہی ہے، تو یہ مکمل طور ناکام ہو رہی ہے. ہم صرف سمپل مطالبہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس وقت حل یہ ہے کہ عوام سے پنشمنٹ ڈیٹ لیا جائے، عوام کے پاس جایا جائے. کیونکہ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں حکومت دیں، تو ہم صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری الیکشن ہو تاکہ عوام سے مینڈیٹ دیا جائے، اور جو بھی حکومت آئے وہ حکومت جو ہے نا وہ فیصلے کرے جو عوام کی ڈیمانڈز کے مطابق. پنجاب میں مسلم لیگ کے ایک عہدیدار نے جب دم کی تھی تو ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی، دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا اور گرفتار ہوا. اسی طرح خیبر پختونخوا میں انور زید خان، فضل الہی خان، علی بن گنڈاپور اور دیگر نے اسلحہ اٹھا کر رانا ثناء اللہ کو مارنے کی دھمکی دی. ان کے خلاف یہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میرے نوٹس پہ نہیں ہے. اگر ہے کوئی علی امین والا بات، تو علی امین والا جو علی امین کی بات آپ کر رہے ہیں اس نے وضاحت کی ہے، اس نے باقاعدہ وضاحت کی ہے. میں اس کو دیکھ لوں گا. دیکھیں سب سے پہلے ایک بات پہ واضح کرنا چاہوں، ہمارے پارٹی کا ورکر ہو یا کوئی اور ہو، ہم کسی طور پہ تشدد جو ہے نا نہیں ہونے دیں گے، نہ تشدد کرنا چاہتے ہیں. ہم پرامن لوگ ہیں. ہم اپنی ابھی انہوں نے خونی مارچ شروع کیا ہے. کل فیصل واڑہ بیٹھا ہوا تھا. فیصل واڑہ کو کون لانچ کر رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب یہ ایک پورا ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. آپ ہماری تحریک کے سب کچھ سامنے ہے. کبھی بھی ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں دیا، کبھی ہم تشدد کی طرف نہیں گئے، نہ جائیں گے. ہم اپنے جدوجہد جو ہے نا پرامن اور قانون کے مطابق رکھیں گے. جو ہے وہ اعظم سواتی کے جو الزامات تھے اسے مسترد کر دیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا یہ بتا دیجیے جب خان صاحب کو گولی لگی تو جو نزدیکی ہاسپٹل تھا اس ہاسپٹل کیوں نہیں گئے کہ 2 گھنٹے سفر کر کے وہ شوکت خانم گئے؟ کیا نزدیکی ہاسپٹل میں کوئی علاج پہ ان کو شک تھا یا ہاسپٹل انتظامیہ پہ کوئی شک تھا؟ میرے خیال میں آپ خود خدا نخواستہ آپ کو یاد ایسا ہو جائے تو جہاں آپ کی تسلی ہوتی ہے وہیں جاتی ہے. ہماری جب سوابی پہ ہوتی ہے تو سارے LRH کیوں آتے ہیں؟ تو ایک ہاسپٹل ہوتا ہے، اس کی جو ہے نا کریڈیبلٹی ہوتی ہے. جی خیر سے حقیقی آزادی مارچ کو اب ایک اسلامی ٹچ بھی مل گیا ہے، تو ہم کیا سمجھیں کہ ڈی جے بٹ کی چھٹی ہوگی اس حقیقی آزادی مارچ میں؟ دیکھو ڈی جے بٹ پہ تو قومی ترانے لگتے ہیں، اللہ ہو ہوتا ہے، اور جو ہمارے جو جذبے کے نعرے ہیں اس میں کیا ہم وہ کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل پریس کانفرنس کی اور کہا کہ عمران خان نے حملہ خود اپنے آپ پر کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دوسرا یہ بتائیں کہ خان صاحب کو کتنی گولیاں لگی ہیں، آپ کے علم میں کتنی گولیاں لگی؟ دیکھیں ہم خود گئے تھے، جو ڈاکٹرز نے ہمیں رپورٹ دی 4 اس کو جو ہے نا گولیاں لگی ہیں، اور پورا جو اس کی ایکس رے دکھائے، پورا ایکسپلینیشن دی ہے. اور کافی اللہ نے کرم کیا کہ جو مین جو اٹرنی ہے وہ جو ہے نا وہ بچ گیا ہے، اور اللہ نے اس کو بچایا ہے. ادروائز اگر وہ ڈیمیج ہوتا تو بہت بڑا نقصان ہوتا. اور میں دوسری بات بتاؤں، مولانا فضل الرحمان کی آپ بات کر رہے ہیں، گل نصیر صاحب اور شجاع الملک صاحب نے بات کی ہے. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جب مولانا جو اسلام کی بات کرتے ہیں، جب یہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا تھا تو اس نے یہ ایگریمنٹ نہیں کر سکتے تھے کہ شریعت کے حوالے سے جو ہے نا آپ آئے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں؟ تو کیا اس نے شریعت کے حوالے سے ایگریمنٹ کیا کہ اپنے بیٹے کو وزیر بنانی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کو صرف اپنے لیے ایک ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں.
اسلام آباد چاہتے ہیں, اسلام تو نہیں چاہتے. سر جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے نا, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شریعت کے لیے کیوں مطالبہ نہیں کیا ایگریمنٹ میں, تو کیا آپ لوگوں کے ساتھ گل نصیب صاحب نے اور مولانا شجاع صاحب نے شریعت کے ایگریمنٹ آپ لوگوں نے کیا ہے کہ جب آپ لوگوں کی حکومت آئے گی تو شریعت نافذ کریں گے؟ وہ MIU سائن ہوا ہے, وہ وائرل ہو گئی ہے. جی کیا ہوا ہے؟ MIU سائن ہو گیا ہے, وہ وائرل ہو گئی ہے, وائرل ہو گئی ہے, فیس بک پہ بھی ہے اور تمام. مطلب کہ جب ان کی حکومت آئے گی تو شریعت نافذ کریں گے. اس میں سارا آپ دیکھ سکتے ہیں, ڈیٹیل ہے بہت بڑا. آپ بتائیں نا کیا ڈیٹیل ہے, تھوڑا سا ایک دو پوائنٹ بتائیں. وہ ہے بیسیکلی جو مدینی کی ریاست کی جو ہمارا کانسیپٹ ہے اس کے مطابق ان کے مشاورت سے ہم وہ کریں گے انشاءاللہ. حملے کے بعد یہ کہا کہ مجھے ایک دن پہلے یہ پتہ چل گیا تھا کہ یا وزیر آباد اور یا گجرات کو مجھے ٹارگیٹ کیا جا سکتا ہے. ایک اس کے بارے میں ذرا بتائیں. دوسرا ISPR نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جو ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں ہمارے خلاف ان کے خلاف کارروائی کی جائے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ عمران خان صاحب کو اس کارروائی میں لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا کبھی ہوا ہے کہ آپ جو ہے نا شہباز گل جو کہ ایک فارن ایجوکیٹڈ آدمی ہے, پروفیسر ہے, امریکہ میں پڑھاتے ہیں, اس کے ساتھ تشدد کر کے اور جسمانی طور پر اس کا جو سب کچھ آپ کو معلوم ہے, میں کیا خواتین کی بیٹی ہیں جس طرح اس کے ساتھ کیا ہے, اور پھر اعظم سواتی کے ساتھ جو اتنا 74-75 سال کا ایج ہے اس کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے. اور آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اس کو وہ نہیں کہا, اس نے کہا ہم اپنی رپورٹ کو انتظار کر رہے ہیں, اس کے مطابق جو ہے نا وہ سب کچھ کریں گے. ہمیں چیف جسٹس سے اور خاص کر سپریم کورٹ سے یہ توقع ہے کہ وہ اعظم سواتی کو, شہباز گل کو انصاف دیں. اگر ملک اس طرح چلنا ہے تو آپ دیکھ لیں, آپ ہسٹری دیکھ لیں کہ اس طرح ملک نہیں چلتی. ملک تب چلتا ہے جب ایک قانون ہو اور قانون کی حکمرانی ہو. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اعظم سواتی, شہباز گل اور جو ارشد شریف ہے ان کو انصاف ملنا چاہیے. عمران خان پہ حملے کے بعد یہاں خیبر پختونخوا میں مظاہرے ہوئے, اس مظاہرے میں کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے آپ کے MPA بھی شریک تھے اور انہوں نے نازیبا الفاظ بھی استعمال کیے. کیا پارٹی نے اس پر کوئی کارروائی کی یا اس کے خلاف FIR ہونی چاہیے؟ نہیں, کوئی نازیبا الفاظ استعمال نہیں کی. بہرحال ہم اس چیز کو انکریج نہیں کرتے. نازیبا جو الفاظ ہیں اس میں یہ تھے کہ مرد آباد کے پیچھے نمبر ایک منٹ ہمارے پاس اس کی ویڈیوز موجود ہیں. نہیں, ایک منٹ میں ایک بات بتاؤں. جو موٹر وے میں ہر شام کو پلازے پہ پروٹیسٹ ہوتا ہے PTI کا, یہ تو اسی صوبے میں ہے, یہ تو اسی پشاور میں ہے. آپ کے اپنے لوگ ہیں, اس کو آپ تکلیف دے رہے ہیں, کیا ہے ان دونوں باتیں؟ بالکل. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے ایک بالکل واضح پالیسی ہے, یہ ملک بھی ہمارا ہے اور یہ فوج بھی ہماری ہے. ہم کسی بھی صورت پہ اپنی فوج کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے. اور اگر ایک انڈیویجول کا کردار کو اس طرح ہے تو اس پہ بات ہو سکتی ہے, اور اس پہ ہم نے اپنا نقطہ نظر دیا ہے, اور اس پہ اس کے خلاف جو ہے نا ہم نے پبلکلی اپنا پروٹیسٹ بھی لانچ کیا ہے. لیکن پاک فوج جو ہے نا, ہم کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے کہ پاک فوج کا